لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قوم سیٹ یونیورسٹی ساہیوال کی انتظامیہ کا بہت بہت شکریہ، خاص طور پر انتہائی قابل احترام جناب پروفیسر نذیر احمد صاحب کا، جنہوں نے ہمیں آپ سے مخاطب ہونے کا موقع فراہم کیا، ان کا خصوصی شکریہ۔ ساہیوال کے بچڑوں کے بارے میں تو بہت سنا تھا، بہت شوق تھا ساہیوال کے بچڑے دیکھنے کا، ساہیوال کے لڑکے بھی دیکھ لیے الحمدللہ۔ میں کراچی میں ایک منڈی لگتی ہے بقرعید کے موقع پہ، جس میں بڑے اچھے اچھے بچڑے آتے ہیں۔ آواز سب کو صاف آ رہی ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ آواز گونج رہی ہے۔ تو اس منڈی میں ایک دفعہ میرا جانا ہوا کئی سال پہلے۔ یہ بیان شروع ہونے سے پہلے سلاد رائتا ہوتا ہے نا، سیلڈ رائتا لا کے رکھتے ہیں۔ یہ بیان شروع کروں گا میں انشاءاللہ، تھوڑا سا سیلڈ، تھوڑا سا آپ لوگوں کو اسٹارٹ کرنے کے لیے۔ وہاں ساہیوال کی منڈی میں جانا ہوا، سوری کراچی کی منڈی میں، تو ایک بہت اونچا بچڑا تھا، بہت لمبا چوڑا اونچا۔ میرا اس پہ دل آ گیا کہ اس کو لینا چاہیے، خریدنا چاہیے۔ میں جب اس کے پاس گیا، دیوپار کے پاس، میں نے کہا بھائی اس کی قیمت بتاؤ۔ اس نے کہا یہ کھیرا ہے، یہ ابھی عاقل بالغ نہیں ہے، یہ بچہ ہے۔ میں نے کہا یہ کون سی نسل ہے یار، اتنا اونچا ابھی بچہ ہے، یہ بڑا ہو کے کیا ہوگا؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ ساہیوال نسل ہے۔ اس دن سے میرے دماغ میں ساہیوال بیٹھ گیا کہ بھائی ساہیوال کے جب جانور ایسے ہیں تو بندے کیسے ہوں گے؟ تو یہ میں نے سیلڈ رائتا کے طور پر آپ کی خدمت میں میرا بیان شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون۔ قرآن مجید کی یہ 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طرح سے بات کہنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو سمجھنے کی، اور پھر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں آپ ماشاءاللہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، کچھ موضوعات ایسے ہیں کہ جن سبجیکٹ کا آپ نے انتخاب کیا وہ موضوعات آپ کو ان سبجیکٹس میں بہت اچھے طریقے سے پڑھائے جا رہے ہیں۔ آپ جتنی اس میں محنت کریں گے اپنا ہی آپ کا فائدہ ہے، ملک اور قوم کا فائدہ ہے، آپ ترقی کریں گے۔
لیکن کچھ ایسے ٹاپک ہیں، کچھ ایسے موضوعات ہیں جن کے بارے میں ہمارے کانسیپٹ کا کلیئر ہونا ہاں ضرور یہ زیادہ بہتر ہے میرا خیال ہے. بعد میں پکڑنا پڑے گا. ٹھیک ہے میں پکڑ لیتا ہوں مسئلہ. پکڑنے سے مجھے زیادہ سہولت ہے. یہ دائیں بائیں منہ کروں گا پھر غائب ہو جائے گی. یہ ایسے ٹھیک ایسے ہی ٹھیک. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بہت سارے موضوعات ایسے کدھر جا کے بناؤں ادھر یہ اس کے بعد رنو کھڑا ہو جیسے رہتا تو میں چلا جاتا پورٹریٹ نہیں ڈائریکٹر کی بھی چٹھی لینی ہے ادھر بھی صحیح لینی ہے ویسے ہی دیکھ جی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کچھ موضوعات ایسے ہیں جو آپ کی زندگی گزارنے کے لیے بہت ہی اہم ہیں، لیکن یونیورسٹی میں جو کتابیں آپ کو پڑھائی جا رہی ہیں ان کتابوں کا ٹاپک وہ موضوعات نہیں ہے. جب میں جملہ ادھورا چھوڑا کروں نا تو آپ اس کو کمپلیٹ کریں گے تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ میرے ساتھ شریک ہیں. وہ انتہائی اہم موضوعات کیا ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. وہ ذات بہت برکت والی ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کلام نازل کیا. اس کلام کا نام اللہ نے رکھا الفرقان. یہ جو فرقان ہے نا یہ قرآن کی صفت ہے، قرآن کا کام ہے. فرقان یہ لفظ نکلا ہے فرق سے. فرق کرنا پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ دو چیزوں میں جدائی کرنا، علیحدہ علیحدہ کرنا، فرق کر دینا. تو عربی میں ایک لفظ استعمال
ایسے ہی کرنا پڑے گا. تو اس طرح قصوں میں اگر بیان ہوگا تو بیان کا سارا وہی ٹوٹ جائے گا. یا پھر سلاد رہتے بھی چلیں گے پھر. اب 2-3 جھٹکے اور آ گئے نا، بس بیان ختم، پھر سلاد رہتے ہی چلے گا. بیان نہیں ہوگا، وہ ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے نا جو انسان چل رہا ہوتا ہے. پھر ہم آپ کو سوال جواب کا موقع دیں گے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نزل الفرقان، فرقان اللہ نے قرآن کی صفت بیان کی ہے. فارق کہتے ہیں فرق کرنے والا، اور فرقان یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، بہترین طریقے سے فرق کرنے والا، دو چیزوں کو آپس میں جدا کرنے والا. وہ چیزیں کیا ہیں جن کو قرآن علیحدہ کر کے رکھ دیتا ہے؟ اصل میں کچھ کانسیپٹس ہیں، کچھ نظریات ہیں جن کے بارے میں ساری دنیا کنفیوژن کا شکار ہے کہ اس میں صحیح رائے کیا ہے اور غلط رائے کیا ہے. قرآن الحمد سے لے کے والناس تک آپ کے انتہائی اہم موضوعات سے متعلق جو نظریات ہیں، کانسیپٹس ہیں، ان کو ایسا کلیئر کرتا ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے رکھ دیتا ہے. حالانکہ وہ ایسے ٹاپکس ہیں، ایسے موضوعات ہیں جو آپ کی زندگی کے لیے سب سے زیادہ ویلیو رکھتے ہیں، سب سے زیادہ ویلیو. لیکن قرآن کے علاوہ کوئی بھی کتاب اس میں ہمیں گائیڈنس نہیں دیتی. کون سے ٹاپکس ہیں، کون سے موضوعات ہیں جن کے سمجھے بغیر، جن میں اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کیے بغیر ہمارے لیے اس زندگی کے سفر میں ایک قدم رکھنا بھی مشکل ہے. وہ کون سے تصورات ہیں؟ سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ ہم بنے ہیں یا ہمیں بنایا گیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم بنے ہیں یا ہمیں کسی نے بنایا ہے. اگر ہم خود بخود بنے ہیں، بنایا نہیں ہے، ایک دھماکے کی پیداوار ہے، بندر سے آہستہ آہستہ تم غائب ہوتے ہوتے انسان بن گیا، تو پھر ہمیں اگلے سوال کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. بس یہی سوال ختم، جب آٹومیٹیکلی بن گئے تو بن گئے. لیکن اگر ہمیں بنے نہیں ہے بلکہ بنایا گیا ہے، کسی نے ہمیں بنایا ہے، تو اگلا سوال اس نے ہمیں کیوں بنایا؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس نے ہمیں کیوں بنایا؟ اس کے بہت سارے تصورات ہیں دنیا میں. کسی نے کہا اس نے ہمیں اس لیے بنایا، کسی نے کہا اس نے ہمیں اس لیے بنایا، کسی نے کہا اس نے ہمیں اس لیے بنایا. قرآن ایک تصور پیش کرتا ہے اس لیے بنایا. تو اگر ہم آٹومیٹیکلی خود بنے ہیں تو ہمیں کسی بیان کی ضرورت نہیں ہے، نہ قرآن کی ضرورت ہے، نہ ہمیں اچھے اور برے کے تعلیم کی ضرورت ہے. بس لائف گزارو، لائف کو انجوائے کرو. کیا پیار ہے؟ گٹکے کھاؤ. یہاں گٹکا ہے نہیں؟ کراچی سے اگلی خبر میں گٹکا لیتا ہوں. وہ چیز نہیں ہوتی، اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. کراچی میں تو آپ ہی ینگ جنریشن گٹکے کھا کے تباہ ہو گئی ہے. گٹکے کھا کے لوگوں کے کینسر اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریوں میں. یہاں الحمدللہ گٹکا نہیں ہے. اب آپ گوگل پہ سرچ نہیں کیجیے گا کہ گٹکا کہاں سے ملتا ہے. اچھی بات ہے، نہیں ہے الحمدللہ. تو اگر ہم بنے ہیں، بنایا نہیں ہے کسی نے، پھر تو کوئی سب بات ہی نہیں ہے، تو نظر لگاؤ اس. لیکن اگر ہمیں کسی نے بنایا ہے، اور یقیناً بنایا ہے، میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ ڈارون کی تھیوری کیوں غلط ہے، اس کا نظریہ کیوں غلط ہے. یہ کائنات آٹومیٹیکلی بن سکتی نہیں ہے. اس پر میرے بہت سارے بیانات ہو چکے ہیں. میں اس سے آگے کی بات کروں گا. ہمیں کسی نے بنایا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی چیز کریٹ ہو جائے کریٹر کے بغیر. اس کائنات میں کوئی کسی کنڈیشن جو ہے نا، ایک کنڈیشن سے وہ کنڈیشن چینج نہیں ہوتی چینجر کے بغیر، تو پیدا کیسے ہو سکتی ہے؟ پنکھا اگر رکا ہوا ہے،
کیا وہ چل سکتا ہے جب تک کوئی اس کو حرکت دینے والی طاقت نہ ہو؟ تو بن کیسے سکتا ہے وہ؟ ہمیں کسی نے بنایا ہے، کیوں بنایا ہے اس کے بارے میں آپ دنیا میں مختلف لوگوں سے سوال کریں تو اگر آپ عاشق اور معشوق سے سوال کریں گے نا کہ ہمیں کیوں بنایا، تو عاشق کہتا ہے مجھے اس کے لیے بنایا، وہ کہتی مجھے تم دونوں کو کیوں بنایا، ہم دونوں کو ایک دوسرے کے لیے بنایا۔ یہ ڈائلاگ چلتے ہیں نا مارکیٹ میں، کراچی میں تو بہت چلتے ہیں یار، چلو آئندہ سے چلا لیا کریں، میں تمہارے لیے بنا ہوں، وہ کہتی ہے میں کس کے لیے بنی ہوں، وہ آر میڈ فار ایچ ادر۔ یہ آج کل ڈائلاگ مارکیٹ میں بہت چل رہا ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بنے اس کے لیے ہو، آپ کا مقصد حیات یہ ہے، تو یہ مر گئی تو آپ کو بھی چاہیے کہ مر جائیں آپ، کیونکہ آپ کو بنے اس کے لیے تھے، اب آپ کا زندہ رہنے کا کیا فائدہ؟ اور اگر یہ مر جاتا ہے تو اس کو بھی چاہیے وہ کھمبے سے چپک جائے۔ کھمبے کی مثال یہ آتی ہے کیونکہ کراچی میں جتنے لوگ مرتے ہیں زیادہ تر کھمبے سے چپک کے مرتے ہیں۔ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کراچی میں جب یہ ساحل والوں آپ آؤ نا کراچی میں بارش کے مہینے میں، آپ نے اگر کھمبے کو ہاتھ لگایا، آپ کھمبے کو چھوڑو گے، کھمبا آپ کو رکھے گا، کھمبا نہیں چھوڑے گا آپ کو۔ تو یہ ڈائلاگ چلتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں ہم دونوں ایک دوسرا، یہ ویسے کہتے نہیں ہے لیکن کہنا چاہیے ان کو کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے پہلے، یہ سب شادی سے پہلے کی باتیں ہوتی ہیں، بعد میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں اس کے پتہ نہیں کیوں ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے میں اپنی فیملی کے لیے، میں کس کے لیے بنا ہوں؟ اپنی فیملی کے لیے۔ کوئی کہتا ہے میں اپنے کنٹری کے لیے بنا ہوں، میں بنا ہوں کس کے لیے؟ اپنے ملک کے لیے۔ بھائی اگر ملک کی جغرافیائی حدود ہی چینج ہو گئی تو اس کا مطلب آپ کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ مر جانا چاہیے۔ ایک ملک پہ کسی دوسرے ملک نے قبضہ کر لیا تو آپ کو تو مر جانا چاہیے، آپ کو بنے اس کے لیے تھے۔ یہ وہ تمام، کوئی کہتا ہے میں پیسہ کمانے کے لیے بنا ہوں، یہ تو بہت لوگوں کی چاہت ہے، بہت لوگوں کا دعویٰ ہے، ہم کیوں بنے؟ ہمارا ویژن کیا ہے؟ دولت کمانا۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اگر آپ دولت کمانے کے لیے بنے ہو، دیکھو ٹارگٹ اور ہدف اس چیز کو بنایا جاتا ہے جسے حاصل کرنے کے بعد انسان کامیاب ہو جائے۔ ایک ایسی چیز کو ہدف بنانا جسے حاصل کرنے کے بعد ناکام ہونا شروع ہو جائے، اس چیز کو کبھی بھی ہدف نہیں بنایا جاتا۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، ریس کا مقابلہ ہو رہا ہے، ریسنگ کا، دو بندے دوڑ رہے ہیں، دونوں کا ہدف یہ ہے کہ 2 کلومیٹر کے بعد ایک لائن ہے اس کو ہم نے کراس کرنا ہے، یہ دونوں کا ہدف ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ اس لائن کے بعد ایک گہری کھائی ہے، جب آپ لائن کراس کرتے ہیں نا، کراس کرتے ہی اگلا قدم آپ کا کہاں ہوگا؟ ایک گہری کھائی میں، اور آپ دھڑام سے اس میں گرو گے اور آپ کی ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی، چاہے آپ ساہیوال بھی کیوں ہو۔ ایسی دوڑ میں کوئی حصہ لے گا؟ اب 2 بندے بیوقوف دوڑ لگا رہے ہیں، دونوں نے کہا کہ یار میرا ہدف یہ کہ کمپٹیشن ہے نا، میں نے اس سے آگے نکلنا ہے، میں نے پہلے لائن کراس کرنی ہے، میں نے جیتنا ہے، اس مقابلے میں میں نے جیتنا ہے، یہ میرا ہدف ہے، میرا گول ہے۔ اسے کسی عقل مند نے جا کے کہا اللہ کے بندے جب تو جیتے گا نا تو تو پہلے مرے گا، اگلا قدم تیرا کہاں ہوگا؟ کھائی میں۔ وہ کہہ گا یار کھائی میں ہوگا، مروں کوئی جیت کے جاؤں گا، دنیا سے جیت کے جاؤں گا، لوگ مجھے یاد کریں گے کہ جیتا تھا بھائی، میری میت کو ٹرافی ملے گی۔ اگلا کہے گا جب تم مری گیا، تیری ہڈی پسلی ایک ہو گئی، تو کم وقت تیری قبر پہ 21 توپوں کی سلامی ہو یا 25 توپوں کی سلامی ہو، تیری صحت پہ کیا اثر پڑے گا اس سے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ جب تم نے مر ہی جانا ہے تو تیری عزت ہو یا تیری ذلت ہو، تو مر گیا نا، تجھے اس کا کیا فائدہ؟ ایسے مقابلے میں تو حصہ کیوں لے رہا ہے جس میں جیتنے والا بھی ہارے گا اور ہارنے والا بھی ہارے گا؟ یہ غلط چیز کو تو ہدف بنا رہے ہیں۔ آپ اگر دولت کو ہدف بناتے ہیں کہ میں دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی بنوں گا، تو کیا آپ قانون کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟
کیا اپنے سیاستدانوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں آپ جیت گئے ہی، آپ بہت پاکستان کے سب سے بڑے تاجر بن گئے آپ، اس کے بعد کیا ہوگا؟ بڑھاپا آ گیا۔ اور ویسے بھی انسان پیسہ کمانا جوانی سے شروع کرتا ہے، کماتے 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 پیسہ آتا بڑھاپے میں ہے اس کے پاس۔ جب پیسہ اس کے پاس آتا ہے تو وہ مثال ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو بادام کھانے کا بہت شوق تھا، پیسے نہیں تھے اس کے پاس بادام کے، نا تو ساری زندگی پیسے جمع کرتا رہا کہ میں پیسوں سے بادام خرید کے کھاؤں گا۔ پیسہ جب آیا تو بوڑھا ہو چکا تھا اور منہ میں دانت باقی نہیں تھے، پھر وہ بادام خرید کے لایا تو اسے چبا نہیں جا رہے۔ کہتا ہے جب دانت تھے تو بادام خریدنے کے پیسے نہیں تھے، اور جب پیسے آئے تو بادام کھانے کے لیے منہ میں دانت رہے نہیں۔ یہی حال ہوتا ہے انسان کا، دولت کے پیچھے بھاگتے 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 جب کماتا ہے، جب پیسہ آتا ہے تو جوانی بھلکنا شروع ہو جاتی ہے اس کی۔ شوگر، بلڈ پریشر، کڈنی کے مسائل، یہ مسائل، یہ مسائل، پی سی او مسائل، اور بالآخر ایک دن موت اس کو قبر کے گڑھے میں اتار دیتی ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی ایسا ہدف نہیں ہے جو زندگی کا مقصد بنایا جائے، کیونکہ یہاں بھی جیتنے والا بھی ہار رہا ہے اور ہارنے والا بھی ہار رہا ہے، دونوں کا۔ آپ قبر میں جا کے دیکھیں کسی دولت مند کی اور غریب کی قبر میں کوئی فرق نظر آئے گا؟ اوپر سے تو ہوگا، اندر سے ایک ہی جیسے ہوں گے۔ اوپر سے ممکن ہے ٹائلیں والے لگی ہیں اس پہ اور وہ اس کے نشانی مٹ گئے، اندر سے کیا ہوں گے؟ ایک جیسے ہوں گے۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو انسان ہدف بنائے۔ اب کس چیز کو ہدف بنایا جائے، اس کے بارے میں قرآن نے کانسیپٹ کلیئر کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ذات ہے جس نے زندگی کو بھی پیدا کیا اور موت کو بھی پیدا کیا۔ کیوں؟ لیبلوکم، اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں۔ یہ دنیا ایگزامینیشن ہال ہے اور اس میں اللہ کی طرف سے ایک پیپر اناؤنس ہو چکا ہے، اس پیپر کو تم نے حل کرنا ہے۔ ایک تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ یہ امتحان کی جگہ ہے، اور دوسرا اگلی آیت کے اگلے حصے میں یہ بھی بتا دیا کہ تمہارا امتحان ہے کس چیز کا؟ وہ کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں عمل میں اچھا کون ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کوئی یہاں تو کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے نا؟ یہ ہدف گورے کے پاس بولو نہیں ہے۔ گورے کے پاس اچھی سڑکیں ہیں، ڈسپلن ہے، صفائی ستھرائی ہے، بہت زیادہ ہے۔ ہمارے ایک رشتے دار جاپان گئے، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم لوگ گلاس رکھتے ہیں، فریج سے پانی پی کے کہیں بھی رکھتی ہے، کسی کے سر پہ بھی رکھتی ہے گلاس، تو ہمارے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہم لوگوں کو، سلیقہ ولیقہ نہیں ہے نا آج کل۔ انہوں نے کہا جاپان میں اگر آپ نے کولر سے گلاس پی کے ایسی جگہ پہ رکھ دیا جو گلاس رکھنے کی جگہ نہیں ہے، وہ جاپانی آپ کو گھنٹوں حیرت سے دیکھتا رہے گا، یار یہ کون پاگل آدمی آ گیا ہمارے ملک میں۔ سمجھ رہے؟ یعنی جو چیز جیسے ہم فریج کے اوپر نہیں چیزیں رکھتے، ہمارے یہاں فریج کے اوپر ایک صاحب نے بتایا میری مرغی انڈے دیتی ہے فریج کے اوپر، یار مرغی انڈے کہاں دے دیے؟ فریج کے اوپر بیٹھے۔ کوئی جاپانی اگر یہ منظر دیکھ لے کہہ رہا یار ان کے یہاں فریج کے اوپر مرغیاں انڈے دے رہی، ہم فریج کے اوپر گلاس نہیں رکھتے، بھائی گلاس کی جو جگہ ہے وہ وہیں رکھا جائے، بڑی سلیقہ تمیز ہے نا۔ اور ہمارے یہاں فریج کے اوپر مرغیاں کیا کر رہی ہیں؟ انڈے دے رہی۔ مرغی کو جگہ نہیں ملی، وہ فریج کے اوپر چلی گئی، اب کہہ رہے روزانہ کہیں جا کے انڈا دے دیا۔ تو ان کے پاس سلیقہ بہت ہے، ڈسپلن بہت ہے، جو ظاہری طور پہ صفائی ستھرائی ہوتی ہے وہ بہت ہے، ٹیکنالوجی ہے، سائنسی ترقی ہے، لیکن ایک سوال کا جاپان کے سائنسدانوں کے پاس جواب نہیں ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اس کی وجہ سے تمام تر خوبیوں کے باوجود وہ سوسائٹی ناکام ہے، تمام تر خوبیوں کے باوجود وہ سوسائٹی ناکام ہے۔ کیوں ناکام ہے؟ وہاں ڈپریشن کے مریض ہم سے زیادہ ہیں، وہاں خودکشیوں کا ریشو ہم سے زیادہ ہے،
وہاں کے جوان کو اگر آپ دیکھیں گے آپ کو لگے گا کہ اس سے زیادہ خوشیوں میں کوئی نہیں ہے. وہاں کے بوڑھے کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا اس سے زیادہ ٹینشن میں کوئی نہیں ہے. خاندانی نظام تباہ و برباد ہو گیا. خاندانی تباہ ہو گئے نا. گورے کے پاس آپ کو سب کچھ ملے گا, لیکن کسی سائنٹسٹ سے آپ پوچھیں یار ہم دیکھیں جب تک آپ کے سامنے ہدف نہیں ہوتا تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے زندگی کس ٹریک پہ گزارنی ہے. قرآن نے اس کی ایک مثال دی ہے سورہ نور میں, بہت زبردست مثال ہے. اور یہ مثال ایسی ہے, پہلی جہاز کا ایک گھوڑا کپتان تھا, اس نے قرآن کی یہ آیت پڑھی تو اس نے کہا کہ یہ آیت اتنی زبردست عکاسی کرتی ہے ہمارے اندر کی حالت کی. یعنی وہ تو غیر مسلم تھا نا, تو اسے پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے, نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. اس نے کہا یہ جو قرآن کی آیت نے میرے اندر کی حالت کا جو نقشہ کھینچا ہے نا, تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی کلام نہیں ہو سکتا. یہ یقیناً اس خالق کا کلام ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اس کا کلام ہے. وہ یہ آیت جو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھوں گا, وہ یہ آیت پڑھ کے اور اس کی تفسیر پڑھ کے اس نے اسلام قبول کیا اس پہلی جہاز کے کپتان نے. آیت کیا ہے؟ او كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب إذا أخرج يده لم يكد يراها ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. ایک آدمی گھر سے نکلا اور اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے جانا کہاں ہے. زندگی بھی ایک سفر ہے نا, تو آپ کو اگر پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا اصل ہدف کیا ہے تو یا تو آپ غلط چیز کو ہدف بناؤ گے. دیکھیں علی سکپارہ نے زندگی کا ہدف بنایا کہ میں نے کیٹو کی پہاڑی سردیوں میں عبور کرنی ہے. یہ ہدف بنایا. رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے, میری رائے میں یہ ہدف صحیح نہیں, میری اپنی رائے, اختلاف ہو سکتا ہے اس میں. کیوں؟ علی سکپارہ نے جس چیز کو ہدف بنایا, اگر علی سکپارہ اس ہدف میں کامیاب ہو بھی جاتا تو بھی کوئی فائدہ نہیں تھا اس کا سوائے تھوڑے سے فائدوں کے. مرنے کے بعد یہ چیز کام آنے والی نہیں تھی. اور اگر ناکام ہو گیا تو بھی کیا ہے؟ جو زندگی کا جس چیز کو ہدف بنایا آپ اس ہدف میں ناکام ہو کے دنیا سے چلے گئے تو بھی ناکامی ہے. کس چیز کو ہدف بنایا جائے تو میں ابھی انشاءاللہ ڈیٹیل سے بتاؤں گا آپ کو. تو آپ گھر سے نکلے سفر کرنے کے لیے اور آپ کے سامنے کوئی منزل ہے بھی نہیں تو آپ بھٹکنا شروع کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ تو قرآن نے ایک مثال دی ہے کہ جو غیر مسلم ہے, جس کو یہی نہیں پتا کہ ہمیں کیوں بنایا گیا, ہمارا اصل اس دنیا میں آنے سے مقصد کیا ہے, اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے کہ ایک شخص ہے سمندر کی تہ میں ہو تو سمندر کا اندھیرا, سمندر کی لہروں کا اندھیرا, لہر کے اوپر لہر چڑھی ہوئی ہے جس کا اندھیرا, پھر رات کا اندھیرا, پھر کالے بادل جو چاند کی سورج ستاروں کی روشنی بھی نہیں آنے دے رہے, تو کئی اندھیرے جمع ہو جائیں اور انسان اپنا ہاتھ نکال کے دیکھنا چاہے تو دیکھنا تو دور کی بات, لم یکد یراها, دیکھنے کا امکان بھی نہیں ہے. اتنے اندھیروں میں جب کوئی شخص سفر کرنا شروع کرے گا تو اس کے قدم کیسے ٹوٹ پڑیں گے نا. اسے کیا پتا چلے گا کہ میں نے کس سمت میں جانا ہے یا میں نے کس سمت میں جانا ہے. تو کیسی بوکھلاہٹ کا شکار ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو قرآن کہتا ہے جن کے سامنے زندگی کا ہدف ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیوں بنایا گیا, ہمارا اصل ہدف ہے کیا, وہ اسی طرح کنفیوژن میں پوری زندگی گزارتے ہیں جیسے یہ شخص گزارتا ہے. تو پہلی جہاز کا کپتان تھا, وہ تو سمندر کی زندگی زیادہ اچھی دیکھی تھی, اس نے سورہ نور کی آیت کہیں پڑھ لی تو اس نے کہا یار یہ تو زبردست قرآن نے ایک مثال دی ہے ہمارے اندر کی حالت کی, جو ہمارے اندر گزر رہی ہے ہمارے اوپر. تو اس کے یہ الفاظ ہیں, کہتا ہے کہ میں نے جب یہ قرآن کی آیت پڑھی تو میں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین رائٹر تھے, بہترین اسکالر تھے, بہترین رائٹر تھے, جنہوں نے ایسی مثال دے کے میرے جیسے لوگوں کے اندر کی عکاسی کی ہے. کہہ رہے میں جہاز سے اتر گیا تو میں نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا شروع کیا کہ یار کیسی بہترین مثال دی ہے کہ اس سے زیادہ بھٹکنے کی اچھی مثال ہو نہیں سکتی. تو کہتا ہے کہ میں نے جب تحقیق کی تو پتا چلا کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا. تو میں نے کہا یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. آج ہماری ینگ جنریشن کو بھی نہیں پتا ہمارا ہدف کیا ہے.
ہم کیوں بنے ہیں؟ بھٹکتے ہیں وہ بھی، سکون برباد کرتے ہیں اپنا. یہ جو آج کل یونیورسٹیوں میں ڈرگس اور نشہ یہاں تو الحمدللہ کم ہے، پنجاب لاہور میں اور جتنے بڑے شہر ہیں نا وہ پہلے برباد ہوتے ہیں اخلاقی اعتبار سے. کراچی میں اور لاہور کی یونیورسٹیوں میں بہت سی یونیورسٹیاں ایسی ہیں جہاں بہت معذرت کے ساتھ لڑکیاں چرس پی رہی ہیں. لڑکیاں کیا کر رہی ہیں؟ یعنی اس کا مطلب لڑکے اور زیادہ پی رہے ہوں گے، ایسا ہی ہے، کیونکہ لڑکیوں میں یہ اخلاقی برائیوں کا ریشو لڑکوں کی نسبت کم ہوتا ہے. کیوں؟ سکون حاصل کرنے کے لیے. بھائی آپ کو تو پتا ہے آپ کا ایک ہدف ہے، آپ نے یہ پڑھائی مکمل کر کے اچھا انسان بننا ہے، تو آپ کو تو سکون سے زندگی گزارنی چاہیے، اپنے ہدف میں لگے رہو. آپ کو سٹے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جب انسان کا ویژن کلیئر نہیں ہوتا، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا میں نے کس ٹریک پہ چلنا ہے، تو وہ بے سکونی اور ڈپریشن میں جاتا ہے. تو قرآن نے ایک ہدف بتایا. قرآن نے کہا کہ میں نے ساری دنیا کے سارے انسانوں کو ایک ہی کام کے لیے پیدا کیا ہے. پہلے اللہ نے ایک آیت میں بتایا پوری کائنات کو میں نے کیوں پیدا کیا، اس کا اللہ نے ایک آیت میں جواب دیا وَسَخَّرَ لَكُمْ. ویسے میں آپ کی دلچسپی کے لیے بتا دوں، آخر میں تھوڑا سا شادیوں کا بیان کروں گا تاکہ آپ لوگ آخری 2-3 منٹ کے کیونکہ اب آپ جو ہے نا یہ والی جو باتیں ابھی ہو رہی ہیں نا، اس سے آپ کو مجھے لگ رہا ہے تھوڑا سا ٹینشن میں جا رہے ہیں. وہ آخر میں انشاءاللہ 2-3 منٹ ہوں انشاءاللہ. تو ایسا ہم بیچ سے اٹھ کے چلے جائیں تو وہ ہے نا آخر میں بالو شاہی کٹے گی. جب کسی بیان میں ہوتا ہے نا لڈو کٹیں گے، تو اس لڈو کے چکر میں لوگ آخر تک بیٹھے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اچھا، پوری کائنات کا مقصد قرآن نے بیان کیا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. پوری کائنات کیوں بنی ہے؟ دیکھو کیسے بنی ہے، یہ سائنس کا ٹاپک ہے. کیوں بنی ہے یہ سائنس کا ٹاپک نہیں ہے، یہ بنانے والے کا ٹاپک ہے کہ میں نے کیوں بنایا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ کیوں بنی ہے؟ بگ بینگ تھیوری ہے، ڈارون کے ملفوظات ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں مارکیٹ میں چل رہا ہے. یہ تو سائنس کا ٹاپک ہے بھائی. کیوں بنی، کیسے بنی، کیوں بنی، یہ کس کا ٹاپک ہے؟ تو کریٹر ہے نا، وہ بتائے گا نا میں نے کیوں بنایا. بھائی مجھے کیوں نکالا، جس نے نکالا وہ بتائے گا نا. ہم سے کیوں پوچھ رہے بھائی، ہم نے تھوڑی نکالا ہے. وہ ایک بہت موٹا آدمی کا انتقال ہو گیا نا، اب کندھا دینا مشکل ہو رہا تھا، وزن بہت تھا. اب اس کے بچے ہی کندھا دے کے جا رہے ہیں، کوئی دوسرا ساتھ ہی نہیں دے رہا. اس کے بچوں نے کہا بھائی کندھا تو جس کو بھی کہتے ہیں ہم نے تھوڑی مارا ہے بھائی. تو جو نکالے گا اس سے پوچھا جائے گا بھائی کیوں نکالا. تو جس نے بنایا ہے نا اس کائنات کو، اس سوال کا جواب صرف اسی کے پاس ہے کہ اس کائنات کو کیوں بنایا. یہ جواب سائنسدانوں کے پاس نہیں. ہم سائنس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، ہم سائنس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا جواب ہمیں ملے. یہ جواب سائنسدانوں کا ٹاپک ہی نہیں ہے. یہ ٹاپک یہ قرآن کا ہے جو اللہ کا کلام ہے. تورات ہے، انجیل ہے، آسمانی کتابیں بتائیں گی، ساری آسمانی کتابیں اس سے متفق ہیں. اس پوری کائنات کو سخر لکم تمہارے لیے بنایا گیا ہے، انسان کی خدمت کے لیے. وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں، سخر لکم سب تمہاری خدمت کے لیے بنایا. اور تسخیر کائنات یہ انسان کا ایک ہدف کا ایک حصہ ہے. یہ تسخیر کائنات، اس کائنات کو تم نے اپنی خدمت میں لگانا، یہ بنی تمہارے لیے. اور تسخیر کا لفظ بڑا قرآن کی بلاغت ہے. تسخیر کہتے ہیں کوئی چیز بڑی مشکل سے قابو میں آ رہی ہو نا، اس کو اپنی صلاحیتیں استعمال کر کے گرفتار کرنا، قابو میں لانا. اس میں اللہ نے اشارہ دے دیا کہ یہ کائنات پوری تمہاری خدمت کے لیے، لیکن اس کو کنٹرول کرنا آسان نہیں. اس میں تمہیں بڑی محنت کرنی پڑے گی، لیکن ہے تمہارے لیے. یہ سب تمہارے لیے بنایا ہے. انسان کو کس لیے بنایا بھائی؟ سوال یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے کہ مجھے اور آپ کو کس لیے بنایا؟ گورا کہتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے، عاشق معشوق کہتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. مجھے اس کے لیے بنایا، اس کو میرے لیے بنایا. ایک آدمی سے مجھے آپ کہاں رہتے ہیں؟ اس نے کہا اس کے گھر کے سامنے. اس سے پوچھا بھائی تو کہاں رہتے؟ کہہ رہے اس کے گھر کے سامنے. بھائی کم وقت تم دونوں کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا آمنے سامنے رہتے. پتا چلے گا یہ اور لازم آ رہا ہے نا.
تو اس کو اس کے لیے بنایا, اس کو اس کے لیے بنایا, جب تک زندہ ہے اس کے لیے بنایا, مر گئی تو پھر اس کو کسی اور کے لیے بنایا ہے بھائی. پھر یہ مر گیا تو فوراً اس کو کسی اور کے لیے بنایا. اس کا مطلب آپ کا مقصد عیاشی ہے, انٹرٹینمنٹ ہے, یہ ٹوپی ڈرامے ہیں, تو مجھے اس کے لیے بنایا, وہ آر میڈ فار ایچ ادر. میں کہتا ہوں جس معشوقہ پہ آپ صبح شام مر رہے ہو نا, دل میں بیٹھے ہو, خدا نہ خواستہ اس کو لقوہ ہو جائے, پھر میں کہوں گا اب آپ یہ بولو کہ مجھے اس کے لیے بنایا, آپ کہو گے مجھے اس کے علاوہ سب کے لیے بنایا, صرف اس کے لیے بنایا. اور جو عاشق معشوقہ پہ مر رہا ہے وہ معشوقہ کہہ رہی مجھے تمہارے لیے بنایا گیا, اس عاشق کی جس دن جیب خالی ہوئی نا, جس دن جیب خالی ہوئی تو یہ کہے گی مجھے تیرے جیسے غریب کے علاوہ دنیا میں ہر ایک کے لیے بنایا. تو میں اکثر ایک چٹکلا سناتا ہوں نا, ایک عاشق نے اپنی معشوقہ سے کہا کہ میرے پاس میرے دوست وسیم کی طرح مہنگا موبائل تو نہیں, لیکن تم جب کہو گی میں گھوڑے پہ بیٹھ کے تمہارے گھر آ سکتا ہوں. میرے پاس میرے دوست کی طرح بڑا بنگلہ تو نہیں, لیکن میں تمہیں گھر دل میں گھر بنا کے دے سکتا ہوں. میرے پاس میرے دوست کی طرح بہترین گاڑی تو نہیں ہے, لیکن میں تمہیں پلکوں میں بٹھا کے گھما سکتا ہوں. تمہیں اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا دوست کا نمبر چاہیے. تو ڈیلیٹ کر یہاں سے باتیں چھوڑ کے تمہیں اس کا نمبر دے. تو جس دن آپ کی جیب خالی ہوئی, وہ ایک عاشق گیا اپنی گرل فرینڈ کو لے کر چائے کے ہوٹل کو, اور کہتے ہیں اللہ کے نام پہ 2 دودھ پتی دے دو میرے لیے, ایک میری گرل فرینڈ کے لیے. چپکے سے جا کے کان میں کہہ رہے ہیں نا, تاکہ اس کو پتا نہ چلے کہ میں اتنا غریب ہوں. کہہ رہے اللہ کے نام پہ 2 دودھ پتی. ہوٹل والے نے کہا کم بخت, جب تو اتنا غریب ہے تو گرل فرینڈ رکھی بھی کیوں ہے؟ کہتے ہیں رکھ کے غریب ہوا ہوں, غریب نہیں تھا پہلے, نہیں تھا. تینوں 2 بار میڈ فار ایچ ادر اور اس طرح کے ڈائلاگ ہیں. بھائی تھوڑا سا لقمہ ہونے دو اس کو, اللہ نہ کرے, اور تھوڑا سا اس کی جیب خالی ہونے دو. کوئی میڈ فار ایچ ادر نہیں ہوگا, پھر کسی اور کے لیے میڈ ہو جائیں گے آپ. تو یہ ایسا ویژن ہے جو روزانہ کیا ہو رہا ہے, چینج ہو رہا ہے, روزانہ ہدف تبدیل ہو رہا ہے. ہدف تو ایک ہوتا ہے بھائی. ہم ٹائم مینجمنٹ کی کبھی ورک شاپ کرواتے تھے نا, اس میں ٹائیگر کی چیتے کی مثال ہوتی ہے, بڑی خوبصورت مثال ہے. گوروں کی جو مثالیں دیتے ہیں نا, وہ موٹیویٹ کرنے کے لیے بڑی خاندانی مثالیں ہوتی ہیں. انہوں نے چیتے پہ بڑی ریسرچ کی گوروں نے نا, کہ چیتا جب ہدف بناتا ہے نا اپنا شکار, جنگل میں بیٹھا ہوگا آرام سے, بھوکا بیٹھا ہوگا, دیکھ رہا ہوگا کس ہرنی یا ہرن میں نے شکار کرنا ہے. اب چیتے کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے, چیتا بہت اسپیڈ سے بھاگتا ہے, لیکن اس کے پاس جو ٹائم ڈیوریشن ہے, مجھے یاد نہیں کتنے منٹ تک اتنی کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھاگ سکتا ہے, اس کے بعد اس کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے چیتے کو. تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں اتنی دیر تک جب بھاگوں گا تو اس میں اگر مجھے میرا شکار نہ ملا اور وہ مس ہو گیا تو یا تو شکار کی ایسی کی تیسی ہونے والی ہے یا میری ایسی کی تیسی ہونے, وہ بھوک سے مرنے کا خطرہ ہوتا ہے اس کا. اتنی انرجی وہ سرو کر چکا ہوتا ہے. لہٰذا وہ پلاننگ بڑی گھنٹوں کرتا ہے کہ کس ہرن پہ ہاتھ صاف کرنا ہے اور کس پہ ہاتھ صاف نہیں کرتا. وہ دیکھ رہا ہوتا ہے یہ اسپیڈ سے بھاگ سکتا ہے, اس کو چھوڑ دو. تو کافی گھنٹوں پلاننگ کرنے کے بعد نا وہ ایک ہدف بناتا ہے کہ بھائی دل دینا ہے تو صرف اس کو دینا ہے. یہ والی ہرنی ایسی ہے جس کا ہم نے کیا کرنا ہے, اور پھر وہ یہ تختی لگا دیتا ہے صرف تم. آپ ڈاکومنٹریز دیکھیں چیتے کی, وہ کیا لگا دیتا ہے, وہ سچی مچی کا ہوتا ہے صرف تم. یہ وہ والا نہیں ہوتا جو آج کل کے عاشقوں نے صرف تم لکھا ہوا ہوتا ہے. وہ اس وقت تک لکھا ہوتا ہے کہ جب تک یہاں سیٹنگ چل رہی ہے, جیسی ہیڈنگ اڑ گئی تو پھر کسی اور کو صرف تم. ان کے صرف تم بھی بہت ہوتے ہیں. تو جب وہ ایک چیز کو ہدف بناتا ہے نا, بس پھر وہ آپ دیکھیں چیتے کا شکار کرنے کا طریقہ, کہ جب وہ بھاگتا ہے نا اس اپنے شکار کے پیچھے, دائیں بائیں کتنے ہرن اس کے اڑوس پڑوس سے گزر کے جا رہے ہوتے ہیں, وہ ان کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا. وہ کہتے ہیں میں نے گھنٹوں پلاننگ کر کے جو اپنا ہدف بنایا ہے, اب میں اس ہدف کو چینج نہیں کروں گا, یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. تو اس کے سامنے سے کوئی بھی ہرنی یا ہرن گزر بھی جائے گا, وہ نہیں چھیڑتا اس کو. کہتا ہے بھائی جو بنایا اسی کو, مکمل آنکھیں اس کی طرف فوکس کرتا ہے. وہ کامیاب انسان کا بھی زندگی گزارنے کا یہی اصول ہے. ہمارے ویژن روز چینج ہو رہے ہیں, اس
اس کے لیے بنایا, تجھے اس کے لیے بنایا, مجھے فیملی کے لیے بنایا, مجھے پیسہ کمانے کے لیے بنایا, مجھے تاجر کرنے کے لیے بنایا, مجھے ڈاکٹر بننے کے لیے بنایا. ڈاکٹر انجینئر کی نفی نہیں, میں ابھی اس طرف آؤں گا انشاءاللہ کہ آپ یونیورسٹی چھوڑ کے بھاگ جائیں, پتہ چلا تو اس کے میں آؤں گا اس طرف. ہمارا ہدف ایک ہے. قرآن کہتا ہے پوری کائنات تمہارے لیے اور انسان کو میں نے بنایا لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تمہیں آزمائے گا تم میں عمل میں اچھا کون ہے. تو ہم اور آپ کیوں بنے؟ آزمائش کے لیے. اور وہ پیپر کیا ہے؟ اللہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں اچھا بن کے کون آتا ہے اور برا بن کے کون آتا ہے. اور قرآن نے بتایا کہ وہ ایگزام جس کے بعد رزلٹ اناؤنس نہ ہو وہ ایگزام نہیں ہوتا. تو رزلٹ کی بھی اناؤنسمنٹ ہوگی اور وہ اناؤنسمنٹ اس دنیا کے بعد ہوگی. اور اللہ ان مردوں میں جان ڈال کے میدان حشر میں ان کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا. اے اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے تو ہم میں دوبارہ جان پڑے گی اور ہم تیرے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے. یہ تو سائنس تو ان چیزوں کو نہیں مانتی. ہم نے تو یونیورسٹی کی کسی کتاب میں نہیں پڑھا, کوئی ایسی تھیوری اب تک سامنے نہیں آئی ہے کہ انسان دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے. قرآن جگہ جگہ اس کا جواب دیتا ہے الم یکن نطفۃ من منی یمنی. جس خدا نے تمہیں ایک پانی کے قطرے سے بنا دیا اسی پانی کے قطرے میں آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, گردے, پھیپھڑے, کلیجی اور یہ ساری چیزیں انسٹال کر دی اور 9 مہینے کے بعد تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا. اور جیسے ہی تم دنیا میں آتے ہو وہ ماں جو روٹی کھاتی تھی اس سے تمہاری آنکھ بن رہی تھی, وہ روٹی کھاتی تھی اس سے تمہارے کان بن رہے تھے, وہ روٹی کھاتی تھی اس سے تمہارا دل بن رہا تھا. جیسے ہی دنیا میں آئے اب وہ روٹی کھائے گی اس سے دودھ بننا شروع ہوگا اور اس کی چھاتیوں میں جانا شروع ہوگا. اور تم جب دنیا میں آتے ہو لا تعلمون شیئا, تمہیں کچھ علم نہیں ہوتا, لیکن ایک چیز کا پتا ہوتا ہے مجھے یہ فیڈ کہاں سے ملے گی اور اس کو میں اپنے حلق میں کیسے اتاروں گا. ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ مینجمنٹ اتفاق سے نہیں ہو رہی, یہ خود بخود نہیں ہو رہا, ایک ایسی ذات کی طرف سے مینجمنٹ ہے جو ہر چیز پر قدرت بھی رکھنے والی ذات اور ہر چیز کا علم رکھنے والی ذات. مینیجر اگر خاندانی ہو تو مینجمنٹ خاندانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ مینیجر اگر پاورفل نہیں ہے, وہ کہہ رہا ہے یار یہ پنکھا خراب ہے, الیکٹریشین کو لاؤ پنکھا لگاؤ, الیکٹریشین سو رہا ہے گھر میں, مینیجر صاحب کی چلے گی نہیں کسی کے اوپر, تھوڑے دنوں میں کمپنی اور اسکول کا بیڑا گرک ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ یا اس کے پاورفل تو بہت ہے, محلے کا بدماش ہے مینیجر, لیکن نالج ہی نہیں ہے کہ کہاں کا پنکھا خراب ہے, کون سا ٹیچر لیٹ آ رہا ہے. تو اگر اس کے پاس علم نہیں ہوگا تو بھی ادارہ تباہ ہو جائے گا. اللہ کہتے ہیں قرآن مجید میں للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. کروڑوں اربوں سال ہو گئے آج تک چاند سورج سے نہیں ٹکرایا, سورج چاند سے نہیں ٹکرایا. کل فی فلک یسبحون. بڑے بڑے ستارے سیارے ایک مخصوص دائرے کے اندر موو کر رہے ہیں, گردش کر رہے ہیں اور ان کی گردش میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں ہو رہی. ایسا خوبصورت بیلنس نظام ہے اس کائنات کا. معمولی سی مینجمنٹ. دیکھو ہم کمپیوٹر میں جب کی بورڈ پہ ایف لکھتے ہیں سامنے ایف لکھ کر آتا ہے, یہ سافٹ ویئر انسٹال ہوا نا اس کے اندر, یہ خود بخود ہو گیا. کوئی دنیا میں پاگل آدمی آ کے کہے کہ کمپیوٹر آٹومیٹیکلی خود بخود وجود میں آ گیا ہے. ہم کہیں یار یہ سافٹ ویئر اس کے اندر ایسے انسٹال ہوئے کہ ادھر بٹن دبا رہے ہیں ادھر ایف لکھ کر آ رہا ہے. آپ بتاؤ گٹلی کے اندر, دانے کے اندر ایسے سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی خود بخود کیسے انسٹال ہو گئے کہ اس گٹلی کو آپ زمین میں ڈالتے ہو, اس سے پودا نکلتا ہے, پودا بڑا ہو کر درخت بنتا ہے, پھر اس میں پھول پیدا ہوتے ہیں. وہ پھول تتلیوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, کیڑے مکوڑوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, تاکہ ان پھولوں کی خوشبو اور رنگت کو دیکھ کر کیڑے مکوڑے آئیں. کیڑے مکوڑے تو اپنی پھول کے چکر میں آ رہے ہوتے ہیں, انہیں کیا پتا کہ قدرت ہم سے کتنا بڑا کام لے رہی ہے. اور ان کی ٹانگوں سے نر مادہ ذرے چپکتے ہیں اور نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے اور اس سے پھل پیدا ہونا شروع ہوتا ہے. پھر اس درخت پہ ہزاروں آم لگتے ہیں, ہزاروں پھل پیدا ہوتے ہیں. ہر پھل کے اندر وہی گٹلی جو آپ نے زمین میں دفن کی تھی. یہ جو ایک سائیکل ہے, آپ مجھے بتاؤ ایک عام سی سائیکل جس کی 2 گراریاں آپ ایڈجسٹ کرتے ہو, ایک گراری سے ایک گھومنے سے چین گھومتی ہے, چین کے گھومنے سے دوسری گراری گھومتی ہے, اس سے پہیا گھومتا ہے اور اس پہیے کے گھومنے سے پیڈل گھومتا ہے. پیڈل جتنا آپ گھماؤ گے پہیا اور گھومے گا, گراری اور گھومے گی. ایک سائیکل ہے نا, انتہائی سادہ سی سائیکل خدا کی قسم کروڑوں اربوں سال میں آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آ سکتی. بیج کے اندر جو سافٹ ویئر قدرت نے انسٹال کیے ہوئے ہیں نا, ایک چکر ہے کہ خربوزے کا بیج زمین میں ڈالو, خربوزہ بن کے دوبارہ وہی سینکڑوں بیج پھر وہ زمین میں ڈالو, وہی سائیکل. یہ آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو سکتا. قرآن کہتا ہے ذالک تقدیر, یہ مینجمنٹ ہے العلیم, اس ذات کی طرف سے جو تدبیر بھی ہے, ہر چیز پر طاقت اور قدرت بھی رکھتا ہے اور ہر چیز کا علم بھی وہ جانتا ہے. یہ آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو سکتا.
اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جس ذات نے اس ساری کائنات کو بنایا وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں اس لیے بنایا لیبلوکم، وہ تمہیں آزمائے گا اور پھر آزمانے کے بعد آخرت میں حساب و کتاب تم سے لے گا۔ اے اللہ ہم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں، کیسے زندہ ہوں گے؟ اللہ نے اس کائنات کی ایک چیز کی مثال دی ہے کہ کیا اس کائنات میں تم نے ایک سائیکل ایک سسٹم نہیں دیکھا، ایک نظام نہیں دیکھا، ریورس ہو کے ہر چیز وہی بن رہی ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں سورہ طٰہٰ میں کہا اتنی آسان بات پر تم کیسے انکار کر رہے ہو؟ منہا خلقناکم، تم یہ کہہ رہے ہو مٹی سے دوبارہ انسان کیسے بنے گا بھائی؟ اللہ کہتے ہیں منہا خلقناکم، اس مٹی سے ہم نے تمہیں بنایا، وفیہا نعیدکم، دوبارہ مار کے مٹی کر دیا، ومنہا نخرجکم، ایک چکر اور لگا دیں گے ہم کو، کیا اس مٹی کو دوبارہ کیا بنا دیں گے؟ انسان بنا دیں گے۔ اس میں کون سی ایسی اچنبے کی بات ہے؟ آپ کہہ سکتے ہم نے یہ پروسیس کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے۔ بھائی جس نے پانی سے انسان بنتا ہوا نہ دیکھا ہو نا کبھی، وہ بھی کہے گا پانی سے انسان نہیں بن سکتے۔ تو سائنسدانوں نے دیکھ لیا ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایسے بنتا ہے۔ پھر انسان بن کے مٹی ہوتا ہوا نہ دیکھا ہو، کوئی بھی نہیں مانے گا کہ یہ انسان بن کے مٹی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ صبح شام مردوں کو زمین میں جا کے مٹی ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اس لیے دیکھ کے یقین کر رہے ہیں یہ کیا ہوا ہے، یہ مٹی بن رہا ہے۔ تو قرآن کہہ رہے ہیں دو قدرتیں میری تم نے دیکھ لی ہیں، وہ میں نے دکھا دی، دکھائی نہیں ہے، میرے کہنے سے ایمان لے آؤ۔ وہ کیا ہے؟ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ، اسی مٹی کو ریورس کر کے کیا